آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے وقت میں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور میں نے پوچھا کہ جبرائیل میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جبرائیل امین نے کہا آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے والی ہوں گے اور آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان بنایا ہے، بلکہ انسانوں ہی پر کیا جنات اور ملائکہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اصولی عقائد میں سے ہے۔ لوگ خلافت پر بہت تاکید کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر اہل سنت کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر کا خلیفہ کون، جبکہ روافض افضلیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں گھڑ کر بٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں تو خلافت کے حقدار بھی وہ تھے۔ تو پہلے تین خلفاء نے اگر خلافت لی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے، تو روافض کے عقیدے کے مطابق انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کو غصب کیا۔ تو کاش اللہ تعالیٰ اہل سنت کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ وہ مسئلہ خلافت کی تحقیق سے زیادہ مسئلہ افضلیت کی تحقیق پر اگر زور دے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور علم لدنی کے مالک، دونوں ہاتھوں سے الگ الگ علوم پر کتابیں لکھنے والی ہستی حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز برہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے روافض صحابہ کرام کو غاصب قرار دیتے ہیں، خصوصاً خلفائے ثلاثہ کو، اور ان کے عادل ہونے پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنائے گئے، یہ نہیں کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہیں۔ خلافت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملی، اور افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حاصل تھی کہ تمام صحابہ میں وہ سب سے افضل تھے۔ لہذا مسئلہ افضلیت ابوبکر کو سمجھنا اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے، اور بیان کرنا، اپنی نسلوں کو بتانا، آنے والے مسلمانوں کو سمجھانا کہ نہیں، افضل ہستی کائنات میں نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، لہذا خلیفہ اول ہونے کی حقدار بھی وہی ہستی ہے۔ اب سنیے کہ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کوئی اجتہادی عقیدہ نہیں، اختیاری عقیدہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اجتہاد کر کے اسے طے کر دیا ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ افضلیت ابوبکر صدیق کا عقیدہ اجتہادی نہیں بلکہ منصوص ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے دلائل اس پر ہیں کہ تمام صحابہ میں بلکہ اللہ کی تمام مخلوق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو جب یہ طے ہو جائے گا اہل سنت کے ذہنوں میں کہ سب سے افضل ہستی کائنات میں صحابہ کے اندر بھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے نبیوں کے صحابہ ہیں ان میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جنات سے بھی افضل اور فرشتوں سے بھی افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب آئیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افضلیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے ثابت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جتنے تفضیل کے صیغے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اتنا کسی اور ہستی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن کہیں حضرت ابوبکر صدیق کو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہتا ہے، سب سے بڑا متقی کہتا ہے، کہیں قرآن حضرت ابوبکر کو اولئک اعظم درجۃ، سب سے بڑے درجے کا مالک کہتا ہے، کہیں قرآن ان کو صاحب الرسول کہتا ہے، اور کہیں قرآن ان کو ثانی اثنین کہتا ہے، کہیں قرآن ان کی عظمت اور صداقت کے بیان کرتے ہوئے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اس کو بیان کرتا ہے، کہیں قرآن ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے جاء بالصدق وصدق بہ کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جتنی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری ہیں، اتنی آیات کسی صحابی رسول کی شان میں نہیں اتری۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل وہ صحابی رسول ہیں جن کی شان میں سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل وہ ہیں کہ جن کے لیے سب سے زیادہ قرآن نے اس میں تفضیل کے صیغے اور الفاظ استعمال کیے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیات جن کی شان میں اتاری اور سب سے زیادہ اس میں تفضیل کے الفاظ ان کی شان میں اتارے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہاں ایک غور کرنے والی چیز ہے کہ افضلیت کا دار و مدار کیا ہے، تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے حسب اور نسب کو افضلیت کا معیار قرار نہیں دیا۔ خاندان فضیلت کا معیار ہے لیکن افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے، تو آپ نے فرمایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ ان کے باپ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کے باپ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو یہ کتنا اونچا نسب ہے، کائنات میں ایسا نسب کسی کا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کے والد محترم نبی نہیں، آپ کے دادا جان نبی نہیں، آپ کے پردادا جان نبی نہیں ہے، لیکن ہم کس کو افضل مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی ہیں، لیکن اتنا اونچا نسب ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء، تاجدار کونین، امام القبلتین سب سے افضل ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، دادا اور پردادا نبی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانتے ہیں، تو خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ افضلیت کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ افضلیت کا معیار وہ نسب اور خاندان نہیں بلکہ تقوی اور طہارت ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ حسب اور نسب کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان اور حسب اور نسب انسان کے تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، افضلیت کا معیار یہ نہیں۔ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے، اکرم وہ ہے جو
تقوی والا ہو۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم عنقریب اس انسان کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو امام ابن جوزی اور امام ابن راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجمعوا انہا نزلت فی ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآن کی آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے متقی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن آگے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے الذی، کہ وہ بہت سارے لوگ افضلیت کے حقدار ہوتے تو قرآن الذین لے کے آتا، الذی کا لفظ لا کر بتایا جا رہا ہے افضل اور اتقا ایک ہی انسان ہے۔ اور قرآن سے پوچھا گیا جی کون ہے وہ، اس کی کیا پہچان ہے؟ تو قرآن نے کہا یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو کہا جی مال تو بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، تو سب سے افضل ابو بکر کیسے بنا؟ کہا مال احد من عنده من نعمت تجزا، ابو بکر مال اس لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے کہ اس نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتارنا۔ بعض اوقات آدمی کسی کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے کہ اس نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ مالی تعاون کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے ساتھ مالی تعاون کس لیے کیا؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب صحابہ پر مال خرچ کیا۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جن لوگوں نے جہاد کیا وہ، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور حدیث اور تاریخ پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مال بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا اور جہاد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے جہاد تو کیا لیکن مال خرچ نہیں کیا۔ اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 8 سال کی عمر کے شہزادے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، ان کے پاس خود مال نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تعلیم اور پرورش پا رہے تھے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بھی اولئک اعظم درجۃ، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ سب سے بڑے درجے کے مالک ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا۔ تو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے اشرف ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر کو افضل خدا نے کہا، اور پھر ابو بکر کو افضل مصطفیٰ نے کہا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، حضرت مولانا مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطریقۃ الاحمدیہ اس کے اندر 680 احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 680 نبی کی احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ محبت سے کہنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 260 احادیث روایت ہیں موقوف کہ جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ہستی قرار دیا گیا ہے۔
500 مرفوع احادیث اور 260 موقوف احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں احادیث بیان کرنے والے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 260 احادیث افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرنے والی امت تک پہنچائی ہے۔ تو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک حدیث سنیے جو حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہے، جس کو 80 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن میں تو اللہ کا خلیل ہوں، میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ مقام خلت جو میں نے اللہ تعالیٰ سے منتخب کر کے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اگر اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کو خلیل بناتا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں اپنا خلیل بناتا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی امامت کروائے وہ تم سے سب سے بڑا آدمی ہو، وَلْيُؤَمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، سب سے افضل اور بڑے آدمی کو امامت کروانی چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر قریب تھا تو آپ کو حضرت عمر کے نماز پڑھانے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، لیصلی بالناس ابن ابی بکر و ابن قحافہ، کہ یہاں حضرت ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کھڑی ہو جانے کے بعد مصلی سے نبی پاک علیہ السلام نے ہٹا کے بتایا کہ مصلی رسول کا وارث صرف وہ ہے جسے اللہ کے حبیب علیہ السلام مصلی پہ کھڑا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ جب وہ جا کے کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ امامت صحابہ، یہ افضلیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام الصحابہ بنایا ہے، لہذا تمام صحابہ میں سب سے افضل بھی وہ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جن لوگوں میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مصلی رسول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے بتایا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیسے مانا؟ کہا رضیہ
لدیننا فرضیناہ لدنیانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مصلی رسول پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں مسلمانوں کی خلافت کے لیے چن لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے وقت میں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور میں نے پوچھا کہ جبرائیل میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جبرائیل امین نے کہا آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے والی ہوں گے اور آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی کہہ رہے ہیں سب سے افضل ابو بکر ہے، اور جبرائیل امین بھی گواہی دے رہے ہیں صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے۔ اور صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کنا لا نعدل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر سے افضل کسی کو نہیں مانتے تھے، پھر اس کے بعد آپ حضرت عمر کو سب سے افضل مانتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے تھے۔ تو گویا صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ کائنات میں سب سے افضل ہستی صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا اور اجماع ہوا کہ سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر من بعدی من امتی ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد میری امت میں سب سے افضل ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد فی الاسلام، اسلام میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل، ان میں ازکا و اطہر ولا افضل، نہ ان میں کوئی سب سے افضل ہے نہ ان میں کوئی سب سے زیادہ پاک ہے، سب سے افضل اور سب سے پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جسے علماء حدیث متواتر کہتے ہیں، حدیث متواتر کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے تو حدیث پیغمبر لیکن اتنے مضبوط روایت ہے کہ وہ قرآن کی آیت کے برابر درجہ رکھتی ہے، تو حدیث متواتر ہے اور اسے 80 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر اور جمعے کے خطبے میں ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ما فضلنی احد، کہ جو آدمی مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا الا جلدتہ حد المفتری، کہ میں اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا جاری کروں گا، یعنی 80 کوڑے اس کو لگانے والا بنوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے گا میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حد اور سزا جاری کرنا قرآن اور حدیث کے طے شدہ فیصلوں کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت تمام کائنات پر اتنی ہے کہ اگر کوئی اس افضلیت کا انکار کرے گا تو اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سب سے افضل ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا حضرت ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت عمر کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا عثمان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کی قسم اگر تم کہتے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور پھر مجھے افضل قرار دیتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، اور اگر تم یہ کہتے کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے، عثمان کو دیکھا ہے، اور پھر تم مجھے ان سے افضل قرار دیتے تو میں تمہیں سخت سزا دینے والا بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے ابا جان سے پوچھا ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ کا عمر۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد کہا کہ وہ حضرت عثمان کا نام نہ لے دے، میں نے کہا اس کے بعد آپ کا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان تینوں دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت علی اگر کہتے کہ ہاں میں اس وقت سب سے افضل ہوں تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ابو بکر و عمر بھی اس کائنات میں صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ تو یوں کہنے دیجئے کہ ابو بکر کو افضل خدا نے کہا، ابو بکر کو افضل مصطفیٰ نے کہا، اور ابو بکر کو افضل علی المرتضیٰ نے کہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام جمع ہوئے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے تو مختلف مشورے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ایک خلیفہ انصار میں سے بن جائے، ایک مہاجرین میں سے بن جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ 4-5 بڑے قبائل میں سے 4-5 بڑے سردار منتخب کر لیے جائیں اور وہ سارے مشترکہ خلیفہ بن جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے 3 سوالوں کا جواب دو، یہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی ہو یا 5 بندوں میں سے کوئی ہو، کوئی ہے جس کی شان میں اللہ کی قرآن کی یہ آیت اتری ہو اذ یقول لصاحبہ، کہ جو حضور کا یار غار ہے اور حضور کا صحابی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کون ہے؟ اذ ہما فی الغار، کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یار غار ہو، کون ہے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ کہا اذ یقول لصاحبہ، جس کو قرآن نے صحابی رسول قرار دیا ہو، کوئی ہے حضرت ابو بکر کے علاوہ؟ کہا جی کوئی نہیں۔ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بتاؤ اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو سب نے کہا کہ واقعتاً کوئی نہیں، اور تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے انہیں اپنا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں صحابہ کرام نے اپنے اجماع کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ سے افضل مانا، اور یہ صرف سب صحابہ کی بات نہیں بلکہ بعد کی 14 صدیوں میں، اب وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پہلی صدی میں جو صحابہ نے کہا حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، دوسری صدی میں تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں کن کن ہستیوں نے اور پوری امت نے اقرار کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ اور ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سنی وہ ہے کہ جو صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور عمر کو سب سے افضل سمجھتا ہو، وتحب الخطنین، اور حضرت ابو بکر و عمر جو داماد پیغمبر ہیں ان سے محبت کرنے والا ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہونے کی نشانی ہی بتائی کہ جو ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانتا ہو۔ اور یہی حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا ابو بکر و عمر سے افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ افی ذالک شک، کیا اس بات میں بھی شک ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی کوئی افضل ہے؟ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابو بکر و عمر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کہا ہائے ہائے، میرے زمانے میں یہ وقت آ گیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ وقت آ جائے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ ابو بکر و عمر سے بھی کوئی افضل ہے۔ ارے ابو بکر و عمر تو اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں اور سب سے
افضل وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ عقیدہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا۔ یہ عقیدہ سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ عقیدہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ عقیدہ ہے امام احمد بن حنبل کا۔ سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ عقیدہ ہے امام شافعی کا۔ اور سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ عقیدہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ آگے حضرت امام بخاری کے الفاظ سنیے، کَعَلَا هَذَا حَيِّیتُ وَأَمُوتُ وَأُبْعَثُ انشاءاللہ، اسی عقیدے پر میں زندگی گزاروں گا اور اسی عقیدے پر میں مروں گا اور اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں گا کہ اللہ میں سب سے افضل ابو بکر کو مانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ کائنات میں صحابہ کرام میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں، بلکہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے خلیفہ اول بننے کے حقدار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو سمجھنے کی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔